یہ آپ کا لیول ہے. پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نشریات مجھ مدثر قیوم کے ساتھ. آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو پنجاب اور خصوصی طور پر ڈسٹرکٹ خانیوال کے بہت بڑے سیاسی خاندان کے چشم چراغ ہیں. آج ہم ان سے بہت سے تلخ سوالات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ سیاست دان زیادہ بے رحم ہوتا ہے یا سیاست زیادہ بے رحم ہوتی ہے. ناظرین، آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات گوش گزار کر دوں کہ اگر ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً کل 400 خاندان ایسے ہیں جو پورے پاکستان کے اقتدار کو سنبھالتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے آج کی شخصیت انہی 400 خاندانوں میں سے ایک خاندان کا حصہ ہے. آئیے ملاقات کا آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے مہمان جناب ملک غلام مجتبیٰ میتلا صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم سر، کیسے ہیں؟ تھینک یو، اللہ کا شکر. سر، اگر میں بات کروں کہ ملک مجتبیٰ میتلا خود کو کیسے انٹروڈیوس کروائیں گے؟ میں جیسے کہ آپ نے بالکل انٹروڈکشن میں کہا، بالکل ایک سیاسی خاندان سے بلانگ کرتا ہوں. میرے والد صاحب بہت عرصے سے سیاست میں ہیں. میرے فرسٹ کزن ملک ارشد میتلا صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی سیاست کا حصہ رہے، 3 مرتبہ ایم پی اے رہے. میرے والد صاحب ایم این اے رہے، ایم پی اے رہے، ضلع چیئرمین ضلع کونسل رہے، اور کافی عرصے سے سیاست میں ہیں. میں بھی اسی ماحول میں پلا بڑا. میں نے یہی سب کچھ دیکھا، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا، ان کے مسائل کو سننا، ان کو حل کرنا. لیکن اس سے پہلے جو سب سے پہلی پرائرٹی تھی میرے والد صاحب، وہ یہ تھا کہ پڑھائی، تعلیم جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. انہوں نے مجھے ایڈسن کالج میں ڈالا، بیسٹ انسٹیٹیوشن ان پاکستان. وہاں سے میں پھر باہر انگلینڈ چلا گیا، وہاں میں نے گریجویشن کی، پھر میں نے ایم بی اے کیا، اور وہ مکمل کر کے اس کے بعد میں پاکستان واپس آیا. اور یقیناً جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں بھی سیاست میں بالکل اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ لوگ مجھے موقع دیں گے، اپنی خدمت کرنے کا ضرور موقع دیں گے. سر، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایچیسن سے یہاں سے تعلیم حاصل کی، آپ ابراڈ موو کر گئے، آپ نے وہاں سے اپنی ڈگریز لی. سر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ ایک سیاستدان، ایک حکمران، ایک اقتدار کا والی جس عوام کے، جس نمائندوں کے ووٹوں سے وہ وہاں ٹھنڈی کرسیوں تک پہنچتا ہے، اس کی اپنی اولادیں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہیں، لیکن اس کو ووٹ ڈال کے یہاں تک پہنچانے والے کے بچے جو ہیں وہ وہیں کھیتوں میں کہیں نہ کہیں رول رہے ہوتے ہیں. ان کے گھروں میں روزی روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں، وہ کہیں موٹر سائیکل مکینک کے پاس تو کہیں وہ کسی ورکشاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. یہ آج سے نہیں، 1947 سے لے کے آج تک 2 معیار ہیں تعلیم. ایک وہ جو مجھ جیسے لوگوں کے لیے، اور ایک وہ جو جیسے آپ نے کہا موٹر سائیکل میکینک کے اور جو مزدوروں کے بچے ہیں، ایک ان کے لیے. یہ معیار آج سے نہیں، پچھلے 70 سال سے اس طرح اسی کو ختم کرتا ہے. کہتی ہر گورنمنٹ ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم ایک معیار تعلیم لائیں گے، ایک نصاب لائیں گے، ایک قسم کا سسٹم لائیں گے. لایا آج تک کوئی نہیں. تو یہی فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ جو مجھ جیسے یا الحمدللہ میرے جیسے اور کئی صاحب حیثیت لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اچھی ایجوکیشن، یا جو غریب کا بچہ ہے جو ایچسن کالج میں جیسے کہ آپ نے کہا ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتا، بالکل انہی کے لیے واقعی میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں، انہی کے لیے انشاءاللہ آئیں گے، انہی کے لیے کردار ادا کریں گے. تاکہ میں آپ کو ایک مثال دوں، میرا ڈرائیور تھا مرحوم، اللہ اسے غریق رحمت کرے، وہ فوت ہو گیا. اس کی شادی، اس کا بیٹا پیدا ہوا، تو میں نے ایسے ہی گاڑی میں جا رہے تھے تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اس بیٹے کے بارے میں کیا سوچا، کیا کرو گے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر تم نے کہا کہ اے بھی بڑا ہو گیا تمہارا ڈرائیور ہے. میں نے کہا ان کو پڑھاؤ لکھاؤ تاکہ کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں ڈالیں. انسٹیٹیوشن کی بات یہ، ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، وہاں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، مہنگے انسٹیٹیوشن میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام گورنمنٹ کا ہے، اور گورنمنٹ میں بالکل کہتے دعوے تو ہر کسی نے کیے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمران خان کی جو ابھی گورنمنٹ ہے یا اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی، اللہ کرے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام کر سکے کہ ہسپتال میں مجھ جیسے لوگ یا جو ایسے اور سیاستدانوں کے بچے ہیں یا ان کی فیملیز ہیں، وہ بھی اسی سرکاری ہسپتال میں اپنا علاج کروائیں جہاں ایک غریب مزدور کا بچہ اپنا علاج کراتا ہے. آپ جب اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا آپ اسی اسپتال سے علاج کرواتے ہیں جسے غریب کا بچہ کرواتا ہے؟ میں نے اپنے والد صاحب کی ہارٹ کی سرجری آئی کوڈ ہیو افورڈڈ اینی مطلب ہاسپٹل ان پاکستان. میں نے ادھر ملتان کارڈیولوجسٹ کروائی، یہ پاکستان گورنمنٹ کی، میں نے ادھر سے ان کی بائی پاس سرجری کروائی. میں آغا خان سے کروا سکتا تھا، میں بیریا ہاسپٹل سے کروا سکتا تھا. مجھے اسٹینڈرڈ اچھا لگا
تو بالکل میں ادھر گیا, ان کا ہارٹ کا بائی پاس کروایا, سر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ وراثتی سیاست کی اتنا حق میں کیوں ہیں؟ وراثتی سیاست کے آپ کو کس نظریے سے لگا کہ میں اس کے حق میں؟ ہاں ایک بات, اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے, ایک اور بھی کسی پروفیشن میں رہنے والے کا لائر کا بیٹا لائر بن سکتا ہے, تو بچہ اپنے باپ کو جب دیکھتا ہے نا تو وہ وہی کچھ کرنا چاہتا ہے, وہی کچھ سیکھنا چاہتا ہے, وہی کچھ کہتا ہے یار میں بھی ایک دن اس طرح کروں جو میرے والد نے کیا. سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا پلیز. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے, لائر کا بیٹا لائر بن سکتا ہے, انجینئر کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے, آپ کی بات مان لی گئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ 100% نہیں ہوتا کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہی ڈاکٹر بنے گا. نہیں بالکل نہیں ہوتا. ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ انجینئر کا بیٹا ہی انجینئر بنے گا, لیکن 90% ایسا ہی ہوتا ہے سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہی بنتا ہے. وہ اس کی خواہش ہے, اس کو سیاستدان بنانا عوام نے. پھر اگر اس کو وہ ووٹ نہ دے, فرض کرو میری خواہش ہے نا کہ میں سیاستدان بنوں, ریسٹ از اپ ٹو دا پبلک. اگر وہ چاہتی ہے کہ میں سیاست میں آؤں اور کامیاب ہوں, وہ ووٹ دے گی تو میں, ورنہ تو ساری زندگی میری خواہش ہی رہ جائے گی. تو اس میں خواہش رکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. میں پریکٹیکلی جب سیاست میں آؤں گا انشاءاللہ, اللہ نے موقع دیا تو باقی پھر میں عوام کے سامنے اپنا کیس پٹ کروں گا کہ یار میں باقیوں سے بہتر ہوں, یا میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکتا ہوں, آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے. میں ضرور ان سے اپنا کیس پلیڈ کروں گا اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ بہتر ہے. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا وہ اس کے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں سیاستدان بنوں گا یا نہیں یہ پبلک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ فرق ہے. سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اقتدار ہے وہاں پر جاگیردار بیٹھا ہوتا ہے. پاکستان کا جو اقتدار ہے, جو ہمارے لا میکرز ہیں, وہ بہت بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک وڈیرا ایک غریب کا درد نہیں سمجھ سکتا. وہ زبانی کلامی جتنا مرضی کہہ لے, وہ ان فاقوں پہ جن پہ غریب گزارا کر رہا ہے, وہ اس پہ گزرنے والے حالات کو کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتا. میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہمارے اقتدار میں کسان کی نمائندگی کسان کرے گا تو ہم ترقی کر جائیں گے. کیا آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن جس سسٹم میں ابھی ہم ہیں نا, معذرت کے ساتھ یہی سسٹم ہے, اسی کو لے کے چلنا ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے یہی کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے نامینیشن پیپرز دے گا ایم این اے کے لیے یا ایم پی اے کے لیے, ٹھیک ہے, پھر وہ الیکشن لڑے گا, اس میں خرچہ ہوتا ہے, پھر ووٹ ہوتے ہیں. کیا آپ آنیسٹلی مجھے بتائیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کسان کا بیٹا اس الیکٹورل پروسیس میں آگے حصہ بھی لے سکتا ہے؟ یا تو کوئی ایسا سسٹم آئے جو اس پورے کے پورے سسٹم کو ریویمپ کرے اور اس کو بدل دے, جہاں لگے کہ واقعی کسان کی نمائندگی ایک کسان ہی کرے گا, اس کا بچہ ہی کرے گا. ابھی تو ایسا ممکن نہیں ہے. ابھی تو جس سسٹم میں ہم چل رہے ہیں, معذرت کے ساتھ, اس میں بھی بہت سارے فلاز ہیں, اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی یہی سسٹم ہے تو اسی کو لے کے چلنا ہے. اس کے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے. 70 سال ایک نیشن کی زندگی میں کوئی عمر نہیں ہوتی. قوم بنتے بنتے ایک عرصہ لگ جاتا ہے, ایک صدی لگ جاتی ہے. 2-3 جنریشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیکریفائس کرتی ہیں. آپ جرمنی کی مثال لے لیں, آپ جاپان کی مثال لیں, آپ چائنا کی مثال لیں. 2 یا 3 جنریشنز, 2 یا 3 نسلیں ایسی آتی ہیں جو واقعی اپنا پیٹ کاٹ دیتی ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں تو ایسا ابھی تک ہوا نہیں, لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بہتر کرے گا. کیوں نہیں؟ سر تھوڑی سیاست پہ بات کریں پلیز, حلقے پہ بات کریں. جی پلیز. سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک صاحب 2002 میں الیکشن لڑتے ہیں اور مخالفین کو وہ تھوڑی سی لیڈ سے ہراتے ہیں. 2008 کا الیکشن ہوتا ہے, ملک صاحب اتنی ہی لیڈ سے اپنے مخالفین سے ہار جاتے ہیں. 2013 کے الیکشن میں مخالفین کی لیڈ بڑھتی ہے, 2018 میں مزید بڑھ جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ عوام ان پہ بھروسہ نہیں کر رہی؟ عوام بالکل بھروسہ کرتی ہے. آپ اگر ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا, ان کی ووٹ کی جو لیڈ ہے وہ بڑی مخالفین میں ہے. لیکن کیوں بڑی, یہ اس پہ تو کوئی بات نہیں کرے گا. ہمارے جو NA-153 ہے یا جس میں PP 210 اور 209 آتا ہے, سیاست کا معیار انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اتنا نیچے چلا گیا کہ اس الیکشن میں 2018 میں جب میں کیمپین کر رہا تھا, مجھے بارہا فون آئے, مجھے بارہا لوگوں نے اپروچ کیا کہ جی میرے پاس 20 شناختی کارڈ ہے, میرے پاس 30 شناختی کارڈ ہے, اتنے پیسے دے دو, ہمارے شناختی کارڈ دے دو, اتنے پیسے دے دو, ہمارا بجلی کا بل بھر دو. اب اگر ٹوٹل سیاست کا معیار یہ رہ گیا تو وہاں بالکل سرمایہ دار لوگ ہیں جو آتے ہیں سیاست میں, ان کا پہلے تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن اب آ گئے تو ان کے پاس ایک ہی ویپن تھا, وہ تھا پیسہ. انہوں نے وہ چلایا, اور ہماری افسوس سے کہنا پڑتا ہے عوام جو ہے بہت غریب ہے, بہت پسی ہوئی ہے.
وہ بیچارے اپنا آج گزارنے کے لیے آنے والے 5 سال جو ہے اس 1000 2000 روپے کے پیچھے جو ہے بیچ دیتے ہیں. افسوس ہے, لیکن کوشش کریں گے عوام کو انشاءاللہ یہ یقین دلانے کی کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ بہت طاقتور چیز ہے. آپ کا ضمیر جو ہے یہ بڑی طاقتور چیز ہے. آپ کا مستقبل اور آپ کے بچوں کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خدا رہا اس کو بیچے نہیں. ہماری سیاست کا معیار بھی میں کیا کہوں, کہاں یہ قوم جس کا یہ نیشن جس کا خواب کہتے ہیں نا, علامہ اقبال نے دیکھا, کیا معیار گر گیا. علامہ اقبال وہ کیا ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. اور ہم معیار گر گیا آ کے اس پہ, گار مان گیا نہیں جیا نہیں. ہماری سیاست کا بھی یہی حال کہاں ہے کہ بالکل سٹینڈرڈ جو ہے وہ پوری سیاست کا انہوں نے بالکل گرا کے رکھ دیا. لیکن میں بالکل پورا امید ہوں, میں ایک بات آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں, I will fight till the end. چاہے جو مرضی ہو جائے, جو مرضی یہ کر لیں, جو مرضی حربہ یہ استعمال کر سکتے ہیں کر لیں, بٹ میں تو انشاءاللہ لڑوں گا. میں کوشش اپنی ذات کی جتنا ہم نے بہت اقتدار دیکھا ہے, لیکن الحمدللہ آپ ابھی چلیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, بڑی اچھی آپ کی فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو سنتے ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں. اوپن سروے کریں, اوپن بیلٹ سروے, جس میں ہمارے جو چاہنے والے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان سے نہیں, جو مخالفین ہیں, صرف اس میں ایک کویسچن ہو, کیا ملک مرتضی یا اس کی فیملی نے کسی بھی قسم کی کوئی مالی کرپشن یا کوئی اس طرح کا کام کیا, یس اور نو. 99.9% will say no. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ اقتدار 1985 سے 2008 تک, یہ 23 سال بنتے اقتدار کے, یہ کوئی کم نہیں ہے. معذرت میں آپ کے ساتھ اس بات پہ ڈس ایگری کروں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس 23 سالہ اقتدار میں ہم دیکھیں تو ملک صاحب پہ کوئی بھی دبا نہیں ہے کرپشن کا. میری سمجھ سے اور عوام کی سمجھ سے یہ چیز بالا ہے کہ سیاستدان اتنے فخر سے یہ کیوں بتاتے ہیں کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی, حالانکہ کرپشن نہ کرنا یا ایمانداری تو سیاست کا پری کوالیفیکیشن ہے. بالکل ایک پری ریکوزٹ ہے, لیکن اس پاکستان جیسے ملک میں واقعی ہی یہ بہت بڑا میڈل اور بہت بڑا تمغہ ہے. یہ کہہ رہا ہوں, کتنے سیاستدان آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جن پہ آپ یہ کہہ دیں گے یار نہیں یہ اس بندے نے جو ہے کرپشن نہیں کی. ویری فیو, ہینڈ فل آف پیپل. لیکن زیادہ تر پہ کسی پہ کیا کرپشن, اور اب تو کرپشن کروڑوں میں, اب تو پتہ نہیں اربوں میں پہنچ چکی ہے. یہ جو نیب کے کیسز کھل رہے ہیں عوام کے سامنے, اور یہ تو اربوں سے نیچے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل پری ریکوزٹ ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں سیاست میں آیا, سیاست سے باہر نکل کے میں کہوں جی کہ میں بالکل بے داغ ہو کے, یا آپ نے کسی پہ احسان نہیں کیا, بالکل احسان نہیں کیا. آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں, تو آپ نے بالکل عوام کی جو جان و مال ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھائی ہے. لیکن اگر جب پبلک آفس کا آپ کا ٹینیور, آپ کا ٹائم ختم ہوتا ہے, آپ باہر آتے ہیں, تو بالکل یہ کہہ دینا پاکستان جیسے معاشرے میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ میں بے داغ ہوں. یہ فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے. میرا کام ہے کہنا, ماننا نہ ماننا یہ فیصلہ عوام, یہ ان پہ. جب ہم یہ کرپشن کی اور سیاستدانوں کے چولی دامن کی بات کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا عدالتی نظام کہہ دیتا ہے کہ کوئی بھی ایک سیاستدان ہے وہ کرپٹ ہے, کہتا ہے کہ اس نے عوام کے جو حقوق تھے وہ سلب کیے ہوئے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کوئی بھی خاص سیاسی جماعت ہو اس کی اندھی تقلید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو عدالت میں بیٹھا جج ہے جس نے حلف لیا یہ غلط بیانی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پھنسایا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بالکل, اسی لیے تو انسان پرستی بت پرستی سے بھی بڑا گناہ ہے. بلائنڈ کسی کا فالو, میں عمران خان کا بہت بڑا فین, میں نے اس کی جماعت میں بھی ہوں, ان کو ووٹ بھی دیا, ان کے لیے ووٹ مانگتے. جب تک عمران خان اپنے نظریے پہ کھڑا ہے, the minute he deviates ادھر سے ادھر, I'll be the first person. میری کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے, میں ادھر اپنے لوکل لیول پہ ہی کر سکتا ہوں, NA 153 میں یا PP 210 میں یا 209 میں, جس حد تک ہو سکتا ہے میں آواز اٹھاؤں. انسان پرستی کے بالکل میں قائل نہیں. اگر جس بندے نے غلط کیا ہے وہ چاہے جو مرضی ہو, جتنا مرضی بڑا لیڈر ہو, غلط کو غلط کہنا جب تک ہماری قوم, ہماری عوام نہیں سیکھے گی, یہ ملک واقعی اسی طرح چلتا رہے گا جیسے ابھی تک چل رہا ہے. ویسے آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا جہانگیر ترین کے؟ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف, جہانگیر ترین بالکل پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. کس طرح سے؟ بالکل سے وہ انہوں نے کب انہوں نے آپ یہ دیکھیں ان پہ ایک الزام لگتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا نظام رپورٹ دیتا ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے, میں نے اس بندے پہ اعتبار کیا, میں نے اس کو اپنے ذرعی جتنے بھی وہ تھے آفس ہولڈرز تھے ان کو اس کے انڈر کیا,
اس بندے سے میں انپٹ لیتا تھا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا تھا، اور یہی بندہ کرپشن میں ملوث نکلا، یہ شوگر مافیا کا سرغنہ نکلا۔ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں اور وہ اپنے 40-45 لوگوں کا علیحدہ ایک ٹولہ بنا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب ابھی تک ملزم ہیں، مجرم نہیں، ان پہ کیس ابھی چل رہا ہے، اس کی انکوائری ابھی ہو رہی ہے۔ ہو تو جب انشاءاللہ جب بالکل آپ دیکھیں گے کہ میں تو پوری امید کرتا ہوں، بیکاز میرے والد صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، دے نو ایچ ادر ویری ویل۔ مجھے نہیں لگتا کسی بھی قسم کی مالی کرپشن میں وہ بندہ انوالوڈ ہے، لیکن اگر کیس ایک انکوائری چل رہی ہے تو آپ دیکھیں گے جب بھی وہ انکوائری کمپلیٹ ہوگی۔ آپ کے والد صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ۔ سننے میں یہ آتا ہے کہ 2013 میں 2018 میں انہوں نے آپ کے ٹکٹ کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ہی واز دا مین جنہوں نے اسٹینڈ لیا تھا، انہوں نے بالکل اسٹینڈ لیا تھا۔ اور اگر وہ اسٹینڈ نہ لیتے تو اگر وہ اسٹینڈ نہ لیتے تو پھر میں تو نہیں جانتا کس قسم کا فیصلہ تو، باقی خواہش مند بھی تو ہوتے ہیں نا۔ کوئی دیکھیں بات سنیں، جب آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی میں کوئی نہ کوئی لابی ہوتی ہے، یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، یہ دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں وہاں آتے، صرف پاکستان میں نہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کا یہاں ایک عموماً ایک لفظ بنا ہوا ہے سفارشی کی بات نہیں ہے، آپ کی ایک لابی ہوتی ہے جو آپ کے بیہاف پہ کہتے ہیں، وہاں آپ خود تو نہیں بیٹھے ہوتے نا اس کمیٹی میں، تو آپ کے بیہاف پہ کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں جی میں ان کو جانتا ہوں، بڑے اچھے ہیں، بڑے ورکر ہیں، اور اس طرح کی اپنے آپ کی پروفائل کو بلڈ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کو ٹکٹ الاٹ ہوتی ہے۔ اگر جہانگیر ترین صاحب نے، جس میں کہوں گا شاہ محمود صاحب نے بھی بڑی اس میں فیور کی، بالکل یہ دونوں نے اسٹینڈ لیا اس پہ اور اس کے بعد ہمیں ٹکٹ الاٹ ہوئی، بالکل اس میں شاہ محمود صاحب کا بھی بڑا کردار ہے۔ بالکل سر اگلا الیکشن سر پہ ہے جی، بالکل اگر پارٹی قیادت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم این اے کی سیٹ پہ، اور یہ پاسبل ہو سکتا بھی ہے، اور اگر فرض کرے ہو جائے بھی کہ افتخار نذیر صاحب پی ٹی آئی جوائن کر جاتے ہیں، اگر پارٹی قیادت کہتی ہے کہ ہم این اے کا ٹکٹ ان کو دیں گے، ملک صاحب آپ پی پی کے ٹکٹ پہ آ جائیں، کیا آپ اتنی فلیکسیبلٹی شو کریں گے؟ سیاستدان کو ہمیشہ فلیکسیبل ہونا چاہیے، لیکن آپ نے بہت ابھی تو 2 سال کا عرصہ پڑا، 2 سال میں وہ کہتے ہیں نا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ابھی تو بہت دور کی بات ہے۔ سیاست میں تو آخری 2 دن میں فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ فیصل خان نیازی صاحب ہیں، ان کی ٹکٹ آخری 2 دن میں چینج ہوئی، آخری 2 دن میں پھر انہوں نے ایک بالکل وہ ایک سیاسی ورکر ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے ساری زندگی ویسے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا، ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوگی، میں ان کا کوئی کیس پلیڈ نہیں کر رہا، آپ کو بات کر رہا ہوں سیاست کی۔ انہوں نے پھر اپنا ایک فیصلہ لیا، اپنا ایک ڈیسیجن لیا، جس کے بعد انہوں نے ایک اور پارٹی جوائن کی، الیکشن میں حصہ لیا۔ اگر کوئی اس طرح کی پارٹی چینجنگ ہو جاتی ہے، رہی بات میرے الیکشن تو میں لڑوں گا، پارٹی ٹکٹ دے پارٹی ٹکٹ نہ دے، I will contest the elections. Make no mistake. اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی آپ آزاد لڑیں گے؟ بالکل لڑوں گا، بالکل لڑوں گا۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں؟ دیکھیں بات یہی میں نے جو ابھی آپ کو فیصل خان نیازی صاحب کی بات کی، باقی نظریات میں تھے وہ، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک بندے نے جب اتنی محنت کی ہوتا، جب اتنا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات بن جائیں کسی کے ساتھ، اور پھر پارٹی کسی بیس پہ آپ کو ٹکٹ نہیں دے، تو کوئی سیاستدان پھر اپنی سیاست کوئی نہیں ختم کرتا، پھر گھر پہ کوئی نہیں بیٹھتا، پھر کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ تو رکھنا ہے، تو بالکل کریں گے، لیکن ابھی تک تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ملک صاحب آج کوئی عوام کو ایسا کارنامہ بتا دیں جس کو سننے کے بعد عوام سمجھے کہ یار یہ بندہ ہمارے ووٹ کا اصل حقدار تھا، ہم سے غلطی ہوتی رہی ہے اور آئندہ وہ یہ غلطی نہ دہرائیں۔ چلیں، ابھی تو اقتدار سے باہر آئے ہوئے ہمیں 12 یا 13 سال جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اب میں ایک، یا تو آپ پہلے مجھے بتا دیں تو میں ایک لسٹ ضرور آپ کو پرووائڈ کرتا، اس کے بعد بھی کرتا، آپ کہیں گے تو سب سے پہلے تو بات کریں 1989 سے اگر کر لینا تو اس تحصیل کو، جہانیہ کو، تحصیل کا حصہ ملک ارشد صاحب مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، یہ انہوں نے دلوایا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کے جو بوائز یہ جو اسکول ہے، مڈل اسکول ہو گیا، ہائی اسکول ہو گیا، بوائز کا اور گرلز کا، یہ ہمارے دن ہے۔ اس کی ٹی ایچ کیو کی اپ گریڈیشن یہ ہماری کی۔ اس کے بعد آپ چکوک میں چلے جائیں، بے تحاشا جتنی بجلیاں ہم نے پرووائڈ کی اپنے دور میں، اس کے بعد تو شاید نہیں۔ ہاں اس میں قدغن تھی، اس ٹائم ایک لا تھا کہ آپ نے اگر کسی جگہ پہ بجلی دینی ہے تو وہاں 10 گھر موجود ہونا ضروری ہے، وہ جنرل مشرف کے ٹائم میں وہ لا تھا،
تو وہاں جو جہاں 10 گھر سے کم 9 بھی ہو جاتے تو بجلی پہنچ نہیں سکتی تھی اس قانون کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کچھ رہ گئے. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے وہ لا ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے پرووائڈ کی. میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، بالکل کیا ہے. لیکن اگر آپ کمپیریزن میں چلے جائیں تو بالکل میں ایک بالکل اوپن لسٹ آپ کو پرووائڈ، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ لگائیں، آپ اپنے پلیٹ فارم پہ لگائیں، اس کو ایک اوپن کمپیریزن ہو جائے گا. ایسے آؤٹ آف دا بلو مجھے آن مائی مائنڈ جو مجھے یاد تھا وہ میں نے بول دیا. لیکن اگر لسٹ آپ کو چاہیے بالکل پرووائڈ کر دیں. سر یہ جدید دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے. ٹائپ کرتے ہیں ساری دنیا سامنے آپ کی گود میں آ جاتی ہے. جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں وہ سارے ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک چلاتے ہیں. وہ سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گرد یوتھ کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. وہ اس یوتھ کو پھیلاتے ہیں. وہ جس طرح درخت کی شاخیں نکلتی ہیں وہ اس طرح سے لوگوں میں نکلتے ہیں اور وہ جا کے چھا جاتے ہیں، اور یہی ایک وجہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو شمولیت کرواتے ہیں. میں گوگل کرتا ہوں، آپ کے نام کا پیج مجھے انفارچونیٹلی نہیں ملتا. آپ کے لوگوں کے بھی یہ اعتراضات ہیں. آپ کی یوتھ بھی کہتی ہے کہ ملک صاحب ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلتے. سر کیا وجہ ہے؟ آپ کو جدید طریقوں سے الیکشن لڑنے سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایک بڑا طاقتور پلیٹ فارم ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اس میں آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ میں ان ٹرمز آف سوشل میڈیا میں پیچھے رہ گیا، کیونکہ مجھے ویسے پبلکلی لوگوں سے ملنا اٹھنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا جی فلاں جگہ فاتحہ آپ نہیں پڑھنے کا. میں نے کہا میں ہو کے آ گیا. میں کہا ایسی دیکھا ہی نہیں. میں کہا اس کو تو پتہ ہے نا جس کے بعد میں ہو کے آ گیا. لیکن ایک اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں یہاں بھی گیا، میں یہاں بھی ایکٹیو، میں نے یہ اس سے ملا اس سے ملا، بالکل وہ ضرور انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. بہت جلد، ابھی نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح. سیاستدانوں کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ اونچا اونچا بولتے، یہ بولے کڑوے بول، بس کان ہمارے کھا گئے یہ پھٹے پرانے ڈھول. آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. تو پھر عوام اپنی چوائس بتائے نا. عوام کے سامنے ایک سیاستدان تو نہیں ہوتا نا. الیکشن تو کم از کم ایک این اے کی سیٹ پہ 10 سے اوپر بندے لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹاپ 2 کو بندے دیکھتے ہیں، پہلا اور دوسرا، اس کے بعد تو. لیکن اگر آپ لسٹ دیکھیں، ایک پوری عوام کی چوائس ہے یار، جس مرضی کو ووٹ دے. اب پبلک بھی تو اچھا چوز بھی خود کرتے ہیں، پھر پھٹے پرانے ڈھول بھی خود کہتے ہیں. نہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے. شادی لو میرج ہونی چاہیے یا ارینج میرج؟ بھائی میری تو ارینج میرج ہوئی تھی اور الحمدللہ بڑی اچھی ازدواجی زندگی ہے، اللہ کا شکر ہے. جاتے جاتے اپنے ووٹر کو خوش کر دیں، کچھ بھی سنا دیں انہیں، کوئی شعر، کوئی اچھی بات، کوئی بھی چیز. شعر سے کوئی مجھے اتنا کوئی لگاؤ نہیں ہے. ایک مثال میں نے آپ کو اس لیے دی تھی، وہ اقبال کی اور آج کے معاشرے کی، کہ پہلے کیا شعر و شاعری کا معیار تھا اور آج کیا ہے. پہلے کیا سیاست کا معیار تھا اور آج کیا ہے. وہ کمپیریزن میں نے دے دی، ورنہ مجھے کوئی اتنا وہ ہے نہیں. لیکن عموماً آپ یہ دیکھیں کہ میری بات نہیں ہے، جو بھی زیادہ باہر چلے جائیں نا، یہ باہر کے ماحول سے پڑھ لکھ کے آ جائیں، وہ ذرا شعر و شاعری سے تھوڑا پیچھے ہی ہو جاتا، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی اتنی. یہ وجہ بھی ہے. سر وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ آج ہمیں دیکھ رہے تھے ملک مجتبیٰ میتلا صاحب کے ساتھ. ہوپ فلی بلکہ کنفرم ہو چکا ہے کہ انہوں نے آج اس نشست کے دوران اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ پارٹی ٹکٹ دے تو ست بسم اللہ، نہ ٹکٹ دے ہم پھر بھی این اے کی سیٹ سے لڑیں گے اور جیتیں گے یا ہاریں گے اس کا فیصلہ آپ عوام کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی نشست میں اللہ نے کے بعد. بہت شکریہ.